جماعت کے لیے تو اذان نہیں کہی گئی، اذان تو پہلی والی جماعت کے لیے کی گئی ہے۔ اجتماعی دعا یا جمعے کے بعد اجتماعی دعا یا نکاح کے بعد اجتماعی دعا یا فرضی نمازوں کے بعد اجتماعی دعا، عزیز بھائیو سن لیں، توجہ سے سننا، اللہ نفع بڑھا دے گا۔ دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہو والی عبادت، دعا عبادت ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اللہ نے بھی کہا قرآن میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جس بندے نے مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کیا وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کو اللہ نے دعا کو عبادت کہا ہے اس آیت میں۔ تو ہمیں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دعا عبادت ہے، اللہ نے بھی اس کو عبادت کہا، رسول اللہ نے بھی اس کو عبادت کہا، اور ہم پیدا کس لیے ہوئے ہیں؟ عبادت کے لیے۔ تو عبادت دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ اور پیارے پیغمبر کے یہ لفظ بھی ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا رب اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ معاملہ بالکل الٹا ہے۔ ہم دنیا والوں سے کوئی چیز مانگیں گے نا وہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور رب نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، وہ جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ کچھ اوقات ہیں جن میں دعا اللہ ویسے تو ہر وقت ہی سنتا ہے، لیکن کچھ دعائیں جن اوقات میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے۔ تہجد کا وقت بھی ہے، اذان اور اقامت کا درمیانہ وقفہ بھی ہے، فرضی نمازوں کے بعد کا وقت بھی ہے، سفر کی حالت بھی ہے۔ یہ ان وقتوں میں دعائیں زیادہ سنی، میدان جنگ میں، بارش میں دعائیں زیادہ سنی جاتی ہیں، اللہ زیادہ قبول کرتا ہے۔ تو نمازوں کے بعد ہر بندے کو دعا کرنی چاہیے، جمعے کے بعد بھی کرنی چاہیے، چونکہ یہ عبادت ہے۔ چونکہ یہ کیا ہے؟ اور عبادت میں میرا طریقہ یا آپ کا طریقہ نہیں چلے گا، عبادت میں طریقہ چلے گا محمد الرسول اللہ کا۔ اگر اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر میں اور آپ کوئی بھی عبادت کریں گے وہ عبادت میرے اور آپ کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ رب کو وہ عبادت نہیں چاہیے جس عبادت میں طریقہ امام الانبیاء کا نہیں ہوگا۔ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، جمعے کے بعد بھی دعا کرتے تھے، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں بھی دعا کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، لیکن اجتماعی نہیں ہوتی تھی، اکیلی ہر بندہ اپنی دعا کرتا تھا، ہر بندہ اپنی دعا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوری نبوی زندگی اجتماعی دعا ایک مرتبہ بھی نماز کے بعد نہیں کروائی۔ اگر کوئی بندہ امام سے کہہ دے، کہنا ٹھیک ہے، کسی سے بھی آپ کسی نیک بندے کو دیکھتے ہیں تو اس سے درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کرنا، دعا کرنا جائز ہے، یہ حلال ہے، دعا کروانی چاہیے اور اس کو کرنی بھی چاہیے، لیکن اجتماعی نہیں۔ امام کو آپ نے کہا ہے امام اپنی دعا مانگے، بے شک ہاتھ اٹھا کے مانگے، آپ اپنی دعا مانگیں، آپ امام کے پابند نہیں ہیں، امام کے پیچھے آمین آمین نہیں کہنا، یہ بھی نہیں سوچنا کہ امام کی طرف دیکھتے رہیں، جب امام منہ پر ہاتھ پھیرے تو ہماری دعا بھی ختم ہو جائے، یہ اجتماعی دعا ہے، یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ ہاتھ اٹھانے بھی جائز ہیں، دعا میں مانگیں، کریں اس کے لیے دعا، ہر بندہ اپنی اپنی کرے، امام اپنی کرے اور آپ اپنی کرے، امام جب اس کا دل کرے وہ ختم کرے، جب آپ کا دل کرے آپ اس وقت ختم کر کے جائیں۔